بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن انہیں جو یقتلو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات یعنی مردہ، بلکہ احیاء ان وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم نہیں شعور رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات میں جو اب ذکر کیا جاتا ہے، ان میں صبر کے بغیر چارہ نہیں، اور جو ہر راہ حق کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں، کہ بغیر ان تکالیف و مصائب کے اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر جہاں لڑائیوں کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہاں بار بار اس حقیقت کبریٰ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جنگ صرف اس لیے ہوئی اور ان مصیبتوں کا نزول اس بنا پر ہوا کہ منافق اور مومن میں تمیز ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کہ کون سچا ایمان رکھنے والا ہے، کون نہیں ہے، اس لیے کہ تم میں سے ایک گروہ کو شاہد حال بنا دے، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ احکام حق کی نافرمانی سے کیسے کچھ نتیجے پیش آ سکتے ہیں، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یعنی اللہ کو منظور تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور جو قدورتیں تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئی تھیں انہیں پاک صاف کر دے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی شہداء کے خون اور گوشت سے وابستہ ہوتی ہے۔ کھیتی کے لیے پانی اور سورج کی روشنی، سورج کی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے گردنیں نہ کٹیں، ہزاروں انسانوں کا خون نہ بہے۔ قوموں کی کھیتی کو خون سے سینچا جاتا ہے۔ جب تک کسی قوم کے بہترین افراد قتل نہ ہوں، اس میں کبھی جوش و ولولہ و انتقام نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا، جب قوم میں جذبہ و اثار پیدا ہو جائے گا اور بچہ بچہ یکسر جوش و انتقام بن جائے گا تو کس کی ہمت ہوگی کہ اس سے مقابلہ کرنے کی؟ یہی وہ حیات قومی ہے جو شہداء کے خون بہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ ایک قوم پر غیروں کو مسلط کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں اپنی جانیں دیں گے، ان کی قوم کبھی غیروں کی غلام و محکوم نہیں بن سکتی، بلکہ وہ ابدی زندگی کی وارث بن جاتی ہے، مگر یہ زندگی عظیم الشان قربانی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک شعر ہے، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اللہ اکبر۔ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے مقتول
کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت گویا کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز تو ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا مرنے کے لیے ہی آیا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن دوبارہ زندگی میں کس کو معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی؟ ظاہر ہے کہ اگر جنتی ہے تو اس کی زندگی کامیاب زندگی ہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ دوزخی ہے تو وہ ناکام زندگی ہوئی۔ شہید کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ کامیاب ہی ہے، یعنی شہید کو گویا جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، لہذا اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوئی جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اب مرنا تو سب کو ہے، لیکن ایک مرنا کامیاب زندگی کا مرنا ہوا اور دوسرے کا ناکام زندگی کا مرنا۔ پھر خود ہی سمجھ لیجئے کہ جو کامیاب زندگی کا مرنا ہوگا وہ مرنا کیوں مرنا ہوگا، اور یہی بات اس جگہ سمجھائی ہے۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اب اسی زندگی کو جو کامیابی کی زندگی ہے اس ناکامی کی زندگی کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے پیٹ کے لیے ایندھن مہیا کرتے رہتے ہیں۔ ایک شہید اس دنیا سے اس طرح رخصت ہو جاتا ہے جس طرح عام مرنے والا آدمی۔ شہید کی شہادت کے بعد اس پر تمام وہ احکام لازم آ جائیں گے جو ہر مرنے والے پر ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کا معاملہ آخرت کی زندگی سے متعلق ہے، نہ کہ اس دنیاوی زندگی سے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ آپ نے ایک جانور قربانی کی خاطر خریدا اور عید الاضحیٰ کے روز اس کو ذبح کر کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی اور کئی حصوں میں تقسیم کر کے کھا گئے۔ آپ سے کوئی کہے کہ وہ جانور جو آپ نے خریدا تھا وہ مر گیا، آپ ضرور کہیں گے کہ نہیں مرا نہیں، وہ تو قربانی دے دیا گیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ جانور مرا ہے یا زندہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مر گیا، لیکن وہ عام موت نہیں مرا، بلکہ ایک خاص موت مرا جس کو قربان ہونا کہتے ہیں۔ گویا جس مقصد کے لیے وہ خریدا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اس لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ مر گیا حالانکہ وہ زندہ بھی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح شہید بھی کامیاب موت مرا، اس لیے اس کو مر گیا نہیں کہتے بلکہ شہید ہو گیا کہتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آگے تک یہ آیات ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر اسلام، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے، نہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور اپنی روزی پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے خوشحال ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے ملے نہیں، ان کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ نہ تو ان کے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی ہوگی ان کے لیے، اور ان کی نعمت اور فضل کے عطیوں سے مسرور ہیں، نیز اس بات سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ ایمان رکھنے والوں کا اجر کبھی اکارت نہیں کرتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنے کی آرزو شہید فی سبیل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم 371 یہ حدیث ہے کہ شہید چاہتا ہے کہ دنیا میں آئے اور راہ حق کو حریت میں بارہا قتل ہو، اور یہ خواہش اس عزت و کرامت نے پیدا کی جو مرنے کے بعد اسے میسر آئی، اس لیے کہ اس کی راہ میں جان دینے کی لذت و سعادت ایک ہی مرتبہ میں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی مدت نہیں جس کے ساتھ اعمال کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوتا ہو، سوائے اس شخص کے جو جہاد کی راہ میں دشمن کے حملے کا انتظار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پس اس کا عمل ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسنات جاریہ 3 ہیں، تقریباً یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ کیا؟ اولاد صالح، نیک اولاد، علم نافع جس علم کا فائدہ ہو، اور اوقاف و تعمیرات، یعنی کوئی مسجد وغیرہ اگر بنا گیا یا کوئی مدرسہ۔ خیر، یہ گزشتہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا ہر کام بھی اس قسم میں داخل ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بعد کے زمانے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت و سعادت کے لیے اپنا وجود قربان کر دیا جائے۔ بس کوئی عمل نہیں جو اس سے زیادہ سچی اور بے لوگ انسانی خدمت اور نوع حفاظت کے جذبات رکھتا ہو، اور اس لیے ضروری ہوا کہ اس کا اجر بھی وقتی نہ ہو بلکہ دائمی ہو۔ عمل کا اجر تو نتائج پر موقوف ہے۔ جب نتائج بعد کے زمانوں اور نسلوں کو ملیں گے تو صاحب عمل کا اجر بھی فوراً کیوں منقطع ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھتی جاؤں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں، پھر ان کندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا۔ جب بار بار ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہا، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرند ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔